PhD डॉक्टर है, लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। इल्म की अथॉरिटी है, उसे समझ नहीं आती कि अपने बदन पे बैठी मक्खी तो उड़ा ना सके, मेरी जरूरियात का कफील कैसे हो सकता है, लेकिन हाथ जोड़े खड़ा है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। उसकी तिब ने उसे नहीं बताया कि इसमें कितना ताफुन है, इसमें जरासीम कितने हैं, लेकिन उसको तबर्रुक समझ रहा है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है और मैंने अपनी मस्जिद की टूटियों पर एक 7 साल का बच्चा देखा जो अपने पांचे को मल मल के धो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि इतना ज़्यादा पानी तुमने खोला है, झिड़कने के लहजे में कहा। तो उसने कहा, हज़रत मैं गली से गुजर रहा था, किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया और मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो किसी दारुल उलूम का फाजिल नहीं था कि जिसने नजास्त खफीफ़ व गलीज़ा के हकाम पढ़े हों, स्कूल का बच्चा था और पांचे पे पड़े हुए पेशाब के छींटों से अपने लिबास को मल मल के धो रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि इस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, इस 7 साल के बच्चे को समझ आ गई। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, है वो डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं है, और ये है बच्चा माँ ने गुड़ती में हुजूर का प्यार दिया है, तकद्दुस रूह तक उतर गया है। तो अगर रोशनी चाहिए, तकद्दुस चाहिए, उजाला चाहिए, जिंदगी का हकीकी नूर चाहिए, तो वो आमना के लाल की दहलीज से नसीब होगा। तो हम खुद आशना भी ना होते अगर हमें हुजूर की दहलीज नसीब ना होती। खुद आशनासी तो बड़ी दूर की बात है। आज इंसानी अकदार की बात की जा रही है। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जिल्लत हो सकती थी कि सका बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था और इस पर मुआशरा दाद देता था। जुर्म आज भी होते हैं, लेकिन मुजरिम गर्दन झुका के चलता है। लेकिन वो कैसा सफ़ाकाना ज़माना था कि मुजरिम को जुर्म पे दाद मिलती थी, और जब वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आता तो मुआशरा उसे तहसीन की नज़रों से देखता। और ये इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। क़यामत के दिन सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का फैसला होगा और हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और फिर उस कत्ल में भी सबसे पहले उन बच्चियों का कत्ल जो जिंदा दरगोर की गई, उनके जालिम बाप के टहरे में खड़े होंगे। अल्लाह ताला उन बच्चियों से पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया। अब सवाल यह है कि उन बच्चियों को तो पता ही नहीं कि हमें कत्ल क्यों किया गया। अभी आंख खुलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, अभी शऊर संभलने नहीं पाया था कि गला दबा दिया गया, मट्टी तले दबा दिया गया। उन्हें तो पता ही नहीं कि ये गजब क्यों ढाया गया हमारे ऊपर, हमारे जालिम माँ बाप ने ये कहर क्यों तोड़ा। उनसे क्यों पूछा जा रहा है जिनको पता ही नहीं, और जालिम बाप के टहरे में खड़े हैं। और दुनिया का ये उसूल है कि मुजरिम से असबाब जुर्म पूछे जाते हैं, मुहर्रिकात उसे पूछे जाते हैं, सफाई का मौका भी दिया जाता है। तो अल्लाह की अदालत में उन मुजरिमों को जो कटहरे में खड़े हैं, पहुंच से बाहर भी नहीं है, उनसे नहीं पूछा जा रहा, उन बच्चियों से पूछा जा रहा है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। तो ये सवाल उठाया मुफस्सिरीन ने कि उन बच्चियों से क्यों पूछा जा रहा है, उनके जालिम बापों से क्यों नहीं पूछा जा रहा। तो जवाब ये दिया कि बेटियों का कत्ल इतना घनौना जुर्म है कि अल्लाह ताला उन जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। वो इस काबिल भी नहीं है कि उनसे खिताब ताब भी किया जाए, इसलिए कहा उनको जा रहा है और झिड़का उनको जा रहा है। तो इतना बड़ा जुर्म जुटाई के साथ होता है, फख्र के साथ होता है, और मुआशरे में दाद मिलती है, और कोई इसके रास्ते में रुकावट डालने वाला नहीं है। ये मेरे हुजूर थे जिन्होंने आके कहा, बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको सिर्फ हम कलमा मोहब्बत के मिजाज में लेते हैं, जरा इस पहलू पे भी गौर कीजिए। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता है, उस जमाने में ये कहना कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये कितनी बड़ी बात थी। और फरमाया, जो 2 बहनें और 2 बेटियां अल्लाह की रज़ा के लिए तरबियत करके परवान चढ़ा के उनका निकाह कर दे, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां ना हो तो एक ही बेटी हो, तो फरमाया उसको भी ये एजाज़ मिलेगा।
تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہا جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. یہ تھی تبدیلی، یہ تھا حضور کا لایا ہوا دین. میں وہاں گجرانوالہ مارکیٹ میں گزر رہا تھا تو میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی کمر پہ بوریاں لادی تھیں اور چل رہا تھا. میری شناسائی تھی تو میں نے روک کے پوچھا کہ آپ اس بڑھاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایسے اس نے انگلی اٹھائی اور آج تک وہ اس کا انداز مجھے بھولتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جناب میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ بڑھاپے کے باوجود اپنی کمر پہ بوریاں لاد رہا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی. یہ بھائی تو قتل کر دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، اور آج وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، پردیس کاٹ رہا ہے، دکھ برداشت کر رہا ہے، میں بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. تو ان کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے نبی نے. اب کوئی شخص اب وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اسی بیٹی کے لیے آج باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. اس بیٹی کو عزت دی، اور جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو باپ کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں. کوئی بندہ کہے اس بیٹی کو کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر، میرے پاس یہ اتنے دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ ادھر کر، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا ہے. مولانا ظفر علی خان بولے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہمارا تو سب کچھ ہے ہی حضور ہے. ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. بہن کی آبرو نہیں تھی. حضور علیہ السلام حضرت شیمہ کے ساتھ جو پیار کی، انوکھی داستان رقم کی. جب ان کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے اور وہ حاضر خدمت ہوئی اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر حضور نے چند گھوڑے اور چند جوڑے دیے اور پوچھا کہ کدھر آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے آئی ہوں. تو فرمایا تم نے ویسے پیغام بھیج دیا ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ تھا حضور کا دیا ہوا دین. ستیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو سارے جانتے ہیں، لیکن تاریخ عرب ہے کہ سکے 3 بھائیوں نے اپنی سکی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر کے 300 درہم بانٹے تھے. یہ تاریخ ہے. لیکن میرے حضور نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی. سارا وقار یہاں ہے، ساری عزتیں یہی ہیں. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپا دی، ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی رکھ دی. پھر خود عملاً حضور نے اپنی ماں کا ذکر کیا. ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے. تو جو ہی حضور مصلی پہ آئے، عشاء کا وقت تھا، تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں نمناک ہو گئیں. اور حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میں نے دکھوں کا دور دیکھا اور میرے ماں باپ نے وہ زمانہ دیکھا، آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے. تو وہ آرزو کرتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے. تو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی، ابوا کی ریت کے ٹیلے تھے. سید آمنہ کو سخت بخار ہو گیا. ام ایمن کو بلا کے کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حضرت آمنہ کوئی باتیں نہ کر سکیں. جو چند باتیں کی ابن حشام نے سیرت النبویہ کے اندر لکھی ہیں. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں، وذکرہ باق وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ سید آمنہ کے کہ وصال ہو گیا. حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. پھر ماں کی وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے. تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے. لیکن 6 سال کی عمر، خیر حضور مکے چلے گئے. پھر وقت گزرے، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے.
پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکی کی گلیاں بھی آئیں، پھر آج حضور مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو ادب کی آیتیں اتر گئی ہیں۔ خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ میرے نبی سے بات کرنی ہے تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی، کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ کہاں ماں بکتی ہے، کہاں ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دے۔ آج بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ہم نے خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال لا کے دکھاؤ۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے، تو وہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میرے بدن پر بخار کی جو حالت ہے مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ آمنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں چادر اس لیے مانگی، حضرت خدیجہ نے کہا اس لیے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ خیر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے جو جملے کہے، کائنات کی تاریخ میں ایسے جملے نہیں ملیں گے آپ کو۔ فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا۔